مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے سلام عشق و محبت کا 31 نمبر شعر پڑھا ہے، جس میں امام علیہ سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی اس کائنات میں جلوہ گری کو بیان فرمایا ہے، اور آپ کے اس کائنات میں آنے کی برکات بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی، جلوہ کا مطلب تشریف لانا، اس کائنات میں قدم رنجہ فرمانا۔ مرجائی کلیاں سے مراد پریشان حال لوگ، بیوائیں پریشان تھیں، یتیم پریشان تھے، غلام پریشان تھے، مسکین پریشان تھے، سب کے چہروں پہ افسردگی چھائی ہوئی تھی، سب کے چہروں پر پریشانی کے آثار تھے، لیکن جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے دین اسلام کا اعلان فرمایا تو سب کے چہرے کھل اٹھے، ایسے جیسے مرجائی کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی، یعنی جن کے آنے سے یتیم بھی خوش ہو گئے، بیوائیں بھی خوش ہو گئی، غلام بھی خوش ہو گئے، مسکین بھی خوش ہو گئے، غریب بھی خوش ہو گئے، سارے کے سارے خوش ہو گئے کہ اب ہم پر کوئی ظلم نہیں کر سکے گا، اب کوئی ہمارے حقوق غصب نہیں کر سکے گا۔ اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ گل کہتے ہیں پھول کو، پاک کہتے ہیں پاکیزہ کو، منبت کہتے ہیں اگنے کو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام وہ پاکیزہ پھول ہیں کہ جن کے اگنے سے یا اس کائنات میں جلوہ گر ہونے سے ہر ایک خوش ہو گیا، تو اس پاک پھول کے دنیا میں آنے پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ اب آئیے پھر اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ قدے بے سایہ کے سایہ مرحمت، قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و محبت کا 32واں شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کا سایہ مبارک نہ ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قدِ بے سایہ، آقا علیہ السلام کا جو مبارک سراپا تھا، جو جسم اقدس تھا، وہ بے سایہ تھا، اس کا سایہ نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ سایہ کس چیز کا بنتا ہے اور کس چیز کا نہیں بنتا؟ سایہ بنتا ہے کثیف چیز کا، لطیف کا سایہ نہیں بنتا۔ کثیف کا مطلب تھک، موٹی، اور لطیف کا مطلب ایسی چیز جس کا وجود بڑا لائٹ سا ہوتا ہے، جو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، ہوا ہر جگہ موجود ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ نے ہوا کا سایہ دیکھا ہے؟ کیونکہ وہ لطیف ہے۔ روشنی، یہ لائٹیں لگی ہیں، ان سے روشنی نیچے آ رہی ہے، اس روشنی کا سایہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ روشنی دوسروں کا سایہ دکھاتی ہے، اس کا اپنا سایہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لطیف ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ ہاتھ ہے، اس کا آگے سایہ ہوگا، یہ مائک ہے، اس کا آگے سایہ ہوگا، کیونکہ یہ کثیف چیز ہے۔ تو ایسی چیزیں کہ جو لطیف ہیں ان کا سایہ نہیں ہوتا، کثیف چیزوں کا سایہ ہوتا ہے۔ لیکن اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا تو ایک وجود ہے باقاعدہ، ایک جسم مبارک ہے، تو پھر اس کا سایہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا جسم مقدس بھی وہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ لطیف بھی نہیں بلکہ الطف ہے۔ یعنی لطیف تو ہوا لطیف ہے، روشنی لطیف ہے، جن کا سایہ نہیں ہے۔ آقا کا جسم اقدس جو ہے وہ لطیف بھی نہیں، وہ الطف ہے۔ لیکن یہاں حضرت نے اس سے پڑھ کر آگے ایک اور بات کی ہے، کہتے ہیں قدِ بے سایہ کا سایہ مرحمت، کہتے ہیں آپ کے وجود کا سایہ تو نہیں ہے، لیکن آپ کی مہربانیوں کا سایہ ہر بندے پہ موجود ہے۔ مرحمت کے مطلب مہربانی، آپ کی مہربانیوں کا سایہ ہر کسی پہ موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں ذل ممدود رافت کے لاکھوں سلام۔ ذل کا مطلب سایہ، ممدود کا مطلب بڑا ہوا، بہت بڑا سایہ، رافت کا مطلب نرمی، مہربانی۔ تو آقا علیہ السلام کے وجود کا سایہ نہیں ہے، لیکن آپ کی مہربانیوں کا سایہ بہت بڑا ہوا ہے۔ ہر یتیم پہ آپ کا سایہ، ہر مسکین پہ آپ کا سایہ، ہر بیوہ پہ آپ کا سایہ، ہر غلام پہ آپ کا سایہ، ہر بے کس پہ آپ کا سایہ، ہر بے سہارا پہ آپ کا سایہ۔ کائنات کا کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی زمانے کا ہو پریشان حال، تو اس پر آپ کی مہربانیوں کا سایہ موجود ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ذل ممدود رافت، مہربانیوں کے بڑے ہوئے سائے پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے اب پھر اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ قدِ بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں طائران قدس جس کی ہے قمریاں،
اس صحیح سرو قامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عقیدت و محبت کا 33واں شعر پڑھا ہے۔ اس میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کے عظیم صحابہ کرام، عظمت والے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں طائران قدس، طائر کا مطلب پرندہ، طائران اس کی جمع، قدس کا مطلب پاکیزہ۔ طائران قدس کا مطلب ہے پاکیزہ پرندے۔ مراد اس سے فرشتے بھی ہیں، لیکن یہاں پر اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، جس کی ہیں قمریاں۔ قمری بھی پرندے کو کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو آپ کے صحابہ کرام آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ایسے ہمیں گھومتے نظر آتے جیسے پرندے کسی خوشنما خوشبودار درخت کے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس صحیح سرو قامت، صحیح کا مطلب سیدھا۔ سرو ایک درخت کا نام ہے جو لمبائی میں بے مثل ہوتا ہے، سب سے لمبا درخت ہے اور خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ تو اس درخت کو سامنے رکھ کر قامت کا مطلب قد ہوتا ہے۔ اس صحیح سرو قامت یعنی اس خوبصورت سیدھے قد والے درخت، مراد اس سے انہوں نے آقا علیہ السلام کی ذات لی ہے کہ جیسے وہ درخت خوبصورت بھی ہوتا ہے، لمبا بھی ہوتا ہے اور سیدھا بھی ہوتا ہے، ایسے ہی آقا کریم علیہ السلام کو رب نے جو قد مبارک عطا فرمایا تھا وہ بڑا حسین اور خوبصورت تھا۔ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا قد مبارک ایسا تھا جب آپ اکیلے ہوتے تو آپ نہ بہت لمبے نظر آتے نہ بہت چھوٹے نظر آتے، حسین خوبصورت توازن کے ساتھ جتنا قد ہونا چاہیے اتنا آپ کا قد مبارک تھا۔ لیکن جب آپ کسی محفل میں ہوتے تو آپ سب سے اونچے نظر آتے تھے، اور اونچے نظر آئیں بھی کیوں نہ کہ آپ ورفعنا لک ذکرک کی شان والے ہیں۔ تو جب آپ کا مرتبہ سب سے اونچا ہے تو پھر اللہ نے آپ کو کلے زیبا بھی ایسا عطا فرمایا تھا کہ آپ جب لوگوں میں کتنے بھی لوگ ہزاروں ہوں، اس سے بھی زیادہ ہو، آپ ان سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ تو آئیے اس قد مبارک پر حضرت فرماتے ہیں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے پہلے شعر کو پڑھتے ہیں۔ طائران قدس جس کی ہے قمریاں، طائران قدس جس کی ہے قمریاں، اس صحیح سرو قامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وصف جس کا آئینہ حق نما
جس کا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و محبت کا 34واں شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے آقا کریم علیہ السلام کو آئینہ حق نما فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وصف جس کا ہے، وصف کا مطلب پوری کمال، یعنی جس کا کمال یہ ہے، کیا کمال ہے کہ وہ آئینہ حق نما ہے۔ آئینہ جو ہے یہ ہوتا ہے کسی چیز کا عکس دکھانے کے لیے، اور یہ آئینہ کس چیز کا عکس دکھاتا ہے؟ حق۔ حق سے مراد اللہ تعالیٰ، نما کا مطلب اس کو ظاہر کرنا، یعنی آقا علیہ السلام جو ذات ہے وہ ایسی ذات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے والی ذات ہے۔ آقا علیہ السلام کو دیکھیں، آقا علیہ السلام کی گفتگو سنیں، آپ کا کلام سنیں، آپ کو رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی، رب کی پہچان حاصل ہو جائے گی، رب کا قرب حاصل ہو جائے گا، اور رب کی بارگاہ تک آپ کو رسائی حاصل ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام۔ خدا ساز مطلب خدا کی بنائی ہوئی، طلعت کا مطلب چمک، کہ آقا علیہ السلام آئینہ کی مانند ہیں، اور اس آئینہ میں جو چمک ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ چمک ایسی ہے کہ جو خدا تک پہنچا لیتی ہے۔ گویا آپ مظہر جمال خدا ہیں۔ کیا ہیں؟ مظہر جمال خدا، یعنی خدا کے جمال کا اظہار آپ کی ذات سے ہوتا ہے۔ آئیے پھر مل کر اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ وصف جس کا آئینہ حق نما، اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروران غم رہے، جس کے آگے سرے سروران غم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
شمع بز میں آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 35واں شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے آقا کریم علیہ السلام کی کل مخلوق پر اور بالخصوص دنیا کے بادشاہوں پر حکمرانی کا ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جس کے آگے سروراں، سرور کہتے ہیں حاکم کو، بادشاہ کو، سروراں اس کی جمع، سروراں یعنی بادشاہوں کے سر، جس کے آگے بادشاہوں کے سر خم رہیں۔ خم کا مطلب جھکا ہوا، رہیں کا مطلب رہتے ہیں، رہیں گے، دونوں زمانے اس میں پائے جا رہے ہیں۔ یعنی ہمارے آقا علیہ السلام وہ ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو، کسی دور کا ہو، جتنا چاہو جلال والا، جتنا کرو فر والا، جتنا فوج و سپاہ والا، جتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، ہمارے آقا کی بارگاہ میں جب وہ جائے گا تو اس کا سر جھکا ہوا ہے۔ اور یہ ایک زمانے کی بات نہیں، ہر زمانے کی بات ہے۔ چاہے کوئی گزر گیا، چاہے کوئی موجود ہے، چاہے کوئی آئے گا، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن ہمارے آقا کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، وہاں ہر کسی کا سر جھکا ہوا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرماتے ہیں جس کے آگے سروراں خم رہیں، تو سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تاج رفعت، عظمت والا تاج جس کے سر پر ہے، اس سر پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سلام ہو۔ اور وہ سر صرف ہمارے آقا کا ہے کہ جن کے سر پر رب نے دستار عظمت رکھی ہے، دستار رفعت رکھی ہے، تاج کرامت رکھا ہے، تاج شجاعت رکھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا وہ جو سر اقدس ہے اس پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے پھر اس کو پڑھتے ہیں۔ جس کے آگے سروراں خم رہیں، وہ سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام اے سبز گنبد کے مکین، اور السلام اے رحمت للعالمین۔ یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین والمعصومین، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الهادين المهديين، وعلى
والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلينا معهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونزلا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.